ایک ایسا نجات دہندہ جو تمام انسانوں کو خدا کی نظر سے دیکھے، جس کے عادل وجود میں رحمت الہی کی شیرینی موجود ہو، جس کی ناقابل شکست تلوار ذاتی مفاد کے لیے نہیں بلکہ تڑپتے سسکتے انسانوں کے حقوق کے لیے نیام سے باہر آئے، جس کی شجاعت صبر کی سپر لیے دنیا کے ستم گھروں کو للکارے، جس کا علم عالم خاکی سے عرش کی بے کرانی تک الہی اسرار کا امین ہو، جس کا پاکیزہ دل تمام انسانیت کے لیے دھڑکے، جو ایسا مہربان طبیب ہو جو انسانیت کے زخموں پر اپنی حکمت و دانائی کا مرہم رکھے، جو صفات الہی کی کریم تجلی بن کر دکھی انسانیت کی پناہ گاہ بنے، جو دلوں کا محرم راز ہو، جس کے ہونے کا احساس دل و نظر کو مہکائے رکھے، جو مشکل کشا، حاجت روا، مہربان، کریم، سخی، دریا دل، صاحب کرم اور صاحب الزمان ہو، ازل سے انسان سلطان نصیر کا منتظر ہے، جو وعدہ خدا کی صبح نور ہے۔ بے شک خدا کے ہاں انتظار حجت الہی کا عاشقانہ سفر ہمیشہ سے جاری و ساری رہا ہے۔ وعدہ الہی میں ظہور عدل الہی، ظہور رحمت و عافیت، ظہور نعمت و ہدایت ایک ایسا عاشقانہ میدان ہے جہاں صاحبان یقین اپنے دل کی آنکھ سے معشوق کا عرفان کشید کرتے ہیں، اور قرآن بھی ایسے صاحبان یقین کو فلاح پانے والوں میں شمار کرتا ہے جو یؤمنون بالغیب کے مسافر ہیں۔ بشر کے لیے معرفت اور یقین کی سب سے اولین اور عظیم منزل غیبت الہی ہے۔ قربتاً اللہ کی نیت باندھ کر ملاقات الہی کا لطف کشید کرنے والے ایسے پیمانے عشق میں بدے ہیں جہاں نور الہی ان کو شرح صدر عطا کرتا ہے۔ اس مذہب عشق کے معشوق کا نعرہ ہے کہ اگر زمین و آسمان کے تمام حجاب برطرف کر دیے جائیں تو علی کے یقین میں کوئی نیا اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ غیبت سنت الہی ہے۔ خدا اپنے نمائندوں کو اپنی سنتیں عطا کرتا ہے۔ حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ابراہیم، حضرت شعیب، حضرت دانیال، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ، حضرت خضر اور حضرت عیسیٰ سمیت 26 نبوتوں کو صفت غیبت عطا کی گئی، اور ان غیبتوں میں اہل شک کو اہل یقین کی صفوں سے جدا کر کے اپنے خاص بندوں کو فلاح و راستی کی بشارت عطا کی گئی۔ الہی نمائندے غیبت بالفعل اور غیبت بالشخصیت کے ذریعے انسانی معرفت کی اڑانے آزماتے رہے، یہاں تک کہ اول ما خلق اللہ نوری کے مصداق محبوب الہی محمد مصطفیٰ کو اربوں سال کے عاشقانہ انتظار کے بعد عالم ظہور میں لا کر 40 سال تک بالشخصیت غیبت عطا کی گئی۔ شخص موجود تھا مگر شخصیت پردہ غیبت میں تھی۔ سلام ہو ان صاحبان یقین پر جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے نور ولایت کا عرفان حاصل کیا اور اولئک هم المفلحون کی صفوں میں شریک ہوئے۔ اس عالم خاکی میں کلیم اللہ کا منصب پانے والے اولے العزم پیمبر موسیٰ کو بالفعل غیبت میں رکھا گیا، مگر وائے ہو ان طالبان دنیا پر جنہوں نے عدل و انصاف کے دائی اور تزکیہ نفوس کا انقلاب لانے والے رہبر کو چھوڑ کر حوائج دنیا کی طلب میں سامری کو اپنا ولی بنا لیا، توریت کو نظر انداز کر کے جادو کی کتاب سے جڑے اور بچڑے کو اپنا معبود مان لیا۔ سامری ان دنیاوی خواہشات کو اپنے جادوئی دعووں کی بھیڑ چڑھا کر الہی نمائندے سے دور لے گیا۔ اس وقت بھی بے شمار بندگان دنیا جنہوں نے حجت الہی کے نور سے منہ موڑ کر قرآن سے نظریں چرا کر جنتری کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیا اور وقت کے سامری کو اپنا رہبر مان لیا ہے۔ عریضے پر خواہشات دنیا کی طویل فہرست بھیج کر غائب امام کو ماننے والے، حاضر امام سے گھبرانے والے وہ اہل دنیا ہیں جو مہدی موعود کا عقیدہ تو سینے سے لگائے ہوئے ہیں مگر مہدی موجود سے بے خبر ہے۔ پانی میں نمک کی موجودگی فقط چکھنے والے کو محسوس ہوتی ہے، دیکھنے والے کو نہیں۔ اس لیے متا ترانہ کاش ہم آپ کو دیکھ پاتے کا نعرہ عاشقانہ معرفت کا مزاج مانگتا ہے، وگرنہ فقط دیکھنے والے تو عمر سعد اور عبداللہ ابن زیاد بھی تھے جنہوں نے امام موجود کو دیکھا مگر
ان کے مقام و مرتبے سے ناشنا رہے۔ لوگ حاجات دنیاوی کے اسیر ہو جائیں تو وقت کے سامری موسیٰ کی غیبت میں بندگان دنیا کو متبادل پرچم تھما کر، متبادل کتاب دے کر متبادل خداؤں کی طرف ہانک دیتے ہیں، مگر صاحبان یقین ہمیشہ اپنے اصلی پرچم یعنی پرچم ولایت سے جڑ کر اپنے ہدف یعنی بیداری فکر اور تزکیہ نفس کے ہدف پر پوری استقامت سے ڈٹے رہتے ہیں۔ یہی وہ صاحبان خاصان خدا ہیں جو وعدہ کیے گئے نجات دہندہ کی غیبت کو غیر حاضری پر محمول نہیں کرتے اور معرفت کی آنکھ سے اسے درک کرتے ہیں۔ کیا خوب فرمان معصوم ہے کہ تم ہم سے غافل ہو مگر ہم تم سے غافل نہیں ہیں۔ ایک اور مقام پر فرمایا، قائم کی موجودگی اس سورج کی طرح ہے جو بادلوں کی اوٹ میں ہے۔ گویا منجی عالم کی موجودگی کا احساس صاحبان یقین کا میدان عشق ہے، اور ظہور مہدی سارے الہی وعدوں کے پورے ہونے کا موسم ہے۔ ظہور انتہا نہیں، افتتاح ہے، انجام نہیں، آغاز ہے، اختتام نہیں، الہی نعمت کی ابتدا ہے۔ کاش شیطان کی باخبری اور پل پل حاضر ہونے کا یقین رکھنے والے حجت الہی کے رحمانی طاقت کے حاضر و ناظر ہونے کا یقین پا لیتے۔ غیبت حجت الہی ہماری تربیت، تیاری اور آمادگی کا زمانہ ہے۔ مہدی موعود کا انتظار نظری انتظار نہیں بلکہ خدا کے وعدوں کا انتظار ہے۔ انتظار ایک کیفیت مسلسل ہے جو انسانوں کو ہمہ وقت تیاری، آمادگی اور بے قراری عطا کرتی ہے۔ زندگی کا لمحہ لمحہ انتظار کے چراغ کی لو بڑھاتا رہتا ہے، حرارت عشق بڑھتی چلی جاتی ہے اور مومن اپنے مولا کی پسند و ناپسند میں ٹھلتا چلا جاتا ہے۔ امام کے چہرے روشن کو دیکھ لینے کی خواہش سے پہلے یہ چاہو کہ مولا تمہیں دیکھیں۔ حبیب جیسے عاشق بنو جسے وقت کا حسین خط لکھ کر نصرت کے لیے طلب کرے۔ یہ انتظار غلبہ ولایت کا انتظار ہے، الہی وعدوں کے طلوع ہونے کا انتظار، عدل و انصاف کے برپا ہونے کا انتظار، اچھے مستقبل کا انتظار، ایک بشری خواب کی تعبیر کا انتظار۔ جس دن ظلم و ستم کی کالی گھٹائیں برطرف ہوں گی، سامراجی ستم شعار طاقتیں اپنے خونخوار پنجوں سے ٹپکتا لہو چاٹیں گی، تنگ نظری، تفرق، جدائیاں، نسلی امتیاز اور ظلم و ستم کے تازیان انسانیت کی پشت لہو لہان کرتے مادہ پرست فنا ہوں گے، اور ایک عظیم نجات دہندہ اپنی عالمی حکومت کا حاکم ہوگا جو انسانی ہجوم کو خدا کی نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ظلم و ستم، جرائم، فکری و نظریاتی کمائیگی انسانی سوچ کو ایک بھیانک سیاہ مستقبل کے ہولناک خواب دکھاتی ہے۔ ایٹم بم کی ہولناک توانائی آبادیوں کو بھسم کرنے کا ڈراؤنا انجام دکھاتی ہے۔ انسانی معاشرے کو اپنے اپنے مفادات کی بھینٹ چڑھاتے خون خار درندے بارود کے جہنم سنبھالے ایٹمی جنگ کی چنگاریاں سلگاتے پھر رہے ہیں، مگر اس اذیت ناک صورتحال میں الہی وعدوں میں اس تیرہ و تاریک رات کے پیچھے امید کا سپیدہ سحر موجود ہے۔ یہ جان لیوا غم اور جہالت و فساد کے کڑکڑاتے جاڑے جلد عدل و انصاف کے سنہرے موسموں پر ساحل نجات کی نوید لانے والے ہیں۔ اس حقیقت نورانی کا ثبوت ایک منطقی دلیل کی صورت تابندہ و روشن ہے۔ پورا عالم بشریت ایک عالمی وسیع اور ہماگیر انتظار میں مصروف ہے جو صدیوں سے انسانی معاشروں میں سفر کر رہا ہے۔ نبی اپنی اپنی قوموں کے لیے مبعوث ہوئے، مگر ہر مذہب میں ایک ایسے نجات دہندہ کا تصور موجود ہے جو تمام عالم کو ایک ہماگیر منظم انقلاب میں شریک کر کے انسانیت کے دکھوں کا مداوع کرے گا۔ یہ ایک قدیم اور عالمگیر اعتقاد ہے جو انسانی فطرت کی گہرائیوں میں موجود ہے۔ ارتقاء کے سفر میں انسان رہن سہن، خوراک اور علم و دانش کے میدان میں مسلسل رفعتوں کی طرف محو پرواز ہے۔ ابن آدم اللہ کے خلق کردہ موجودات کو کشف کرتا چلا جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں ایک عظیم ارتقاء اسے آگے آگے اور آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ فکری و نظریاتی ترقی کا یہ سفر انسان کو جلد مادی ارتقاء سے اخلاقی ارتقاء کی طرف متوجہ کرنے والا ہے، ایک ایسے معاشرے کا طلبگار بنانے والا ہے جہاں عدل و صلح کے چراغ روشن ہوں۔
یہ بھی حقیقت ہے کہ مادی ترقی کے علاوہ انسان نے پتھر کے بتوں اور آگ کی پرستش سے نکل کر روشن خیال دانشوری سے خدا کو پانے کا سفر بھی جاری و ساری رکھا ہے، اور آج کا انسان اپنے خدا تک رسائی کے لیے اپنے علم و دانش کے پر کھول چکا ہے۔ اسی سفر کی موج ارتقاء میں ہمیں ایک ترقی یافتہ معاشرے تک رسائی کی امید روشن نظر آتی ہے، جہاں انصاف، عدل، دوستی، اخوت اور وحدت کے چراغ روشن ہوں۔ اس وقت دنیا میں بین المذاہب یک رنگی اور بین المذاہب ہم آہنگی کے خواب تک پہنچ چکی ہے، ایک ایسی وحدت کی امید جو نظام عالم میں بہترین نظم کی بنیاد ہو۔ انسانی تحقیق یہ ثابت کر چکی ہے کہ تمام نظام عالم ایک خاص وحدت میں پرویا گیا ہے۔ بد نظمی اور ہنگامہ آرائی ایک حقیر سے ایٹم کو ایک طرف تباہی و بربادی کا محور بناتی ہے تو دوسری طرف یہ ایٹم ایک پورے نظام شمسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ ایک انسان جو اسی کل کا جزو ہے، اسے بھی بالآخر اسی نظام تخلیق کی چوکھٹ پر سر جھکانا پڑے گا۔ بشریت بھی ارتقائی منازل طے کر کے ایک دن اسی متحد اور ایک نظام کے رنگ میں رنگی جائے گی، اور ابن آدم خوب سمجھے گا کہ وہ اس متحد آفاقی نظام کا جزو اعظم ہے جو وحدت اور عدل پر مبنی ہے۔ ہمیشہ شدید تباہی اور بربادی انسانی سوچ میں انقلاب برپا کرتی ہے۔ تمام انسانی انقلاب شدید گھٹن، مفاد پرستی اور جبر و تشدد کے بعد برپا ہوئے۔ جنگوں کی تباہ کاریاں، ظلم و ستم، ناانصافی، نسلی امتیاز اور تشدد کا شدید رد عمل ایک ایسی عالمی الجھن تشکیل دے گا جو معاشرے کو نئے نظام کا سنگ بنیاد رکھنے پر اکسائے گا۔ دوسری جنگ عظیم کے وحشتناک فضا کے بعد انسانی معاشرے میں ایک ایسے فطری مطالبے نے زور پکڑا جہاں تمام انسانوں کو خدا کی نظر سے برابر دیکھا جائے، عدل و انصاف کے ترازو مشرق و مغرب کے لیے برابر ہو۔ اسی انسانی طلب کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا وجود عمل میں آیا۔ اگرچہ ایک عالمی نظام عدالت کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا، جہاں غارت گروں اور ستم گروں نے ویٹو پاور جیسے کلنگ کے ٹیکے سے پوری انسانیت کو کئی میدانوں میں نا امید کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ناقص وجود کے باوجود تمام عالم اس کے وجود کے حق میں ہے۔ عالمی عدالتی نظام کا یہ ادھورا خواب اور اس کی کمزور اور نامکمل تعبیر انسان کی فطری خواہش کا نتیجہ ہے۔ خطرناک اسلحہ بنانے والے بھی تخفیف اسلحہ کے نعرے لگا کر انسانی معاشرے کی فطری تمنا کو تسکین دیتے ہیں۔ ایک عالمی صلح و عدالت اور وحدت و یکتائی کا تصور اپنی منزل کی طرف محو سفر ہے۔ مشترکہ منڈیاں اور عالمی تنظیمیں چند ادھوری تعبیریں ہیں جو اس وقت پوری دنیا میں انسانی معاشرے کو ایک ہی نظام کی طرف پلٹانے کی خواہش مند ہے۔ بشر روز ازل سے صلح و عدل کا خواہاں ہے۔ عدل اور امن سے عشق انسان کا مشترکہ عشق ہے، اور یہ کیوں کر ممکن ہے کہ عشق کیا جائے اور معشوق موجود نہ ہو؟ پیاسا پانی کی طرف لپکتا ہے تو پانی کا وجود حقیقت میں ڈھلتا ہے، اور ایک دن اسی طرح صلح اور عدل سے عشق انسان کو اپنے معشوق کی طرف ضرور لائے گا، اور پورے عالم پر عدل و انصاف کی حکمرانی ہوگی اور ظلم و تشدد کی بساط لپیٹ دی جائے گی۔ عالمی نجات دہندے کا خواب ایک عالمگیر اعتقاد ہے جو مشرق و مغرب کے تمام ادیان و مذاہب میں موجود ہے۔ زرتشتوں، چینیوں، مصریوں، برہمنوں، ہندوؤں کے علاوہ توریت، زبور اور انجیل میں بھی ایک ایسے مصلح اعظم کی نوید موجود ہے جو تمام عالم کو وحدت فکر دے کر عدل و انصاف کے روشن موسم عطا کرے گا، جس کا پرچم تمام انسانیت کے سروں پر لہرائے گا۔ شرق و غرب جس کے پایہ تخت میں شمار ہوں گے، تمام اعلیٰ ترین صفات کے ساتھ وہ منجی بشریت تمام انسانیت کو امن، محبت، عدل اور انصاف کی بشارت عطا کرے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس اجتماعی خواب کی تعبیر روحانی و معنوی طاقت کے سائے میں پروان چڑھے گی یا مادی طور پر معاشرہ اس عظیم رہبر کے انقلاب عادلانہ کا ہم آواز بنے گا؟ ہم جس قدر شدت سے چاہیں کہ اس تاریخی مرحلہ کے مسافر بنے، پھر بھی یہ آسان امر نہیں ہے، کیونکہ دنیا جہنمی طاقتوں کے حصار میں ہے۔ شیطانی طاقتیں اپنے مصنوعی صلح و عدل کے نعروں کے ساتھ میدان آزما رہی ہیں، جبکہ امن کی تلاش میں انسانی معاشرہ عظیم ترین وعدے کی طرف قدم بڑھا رہا ہے۔ ایک عظیم عالمی تبدیلی کے لیے انتظار کا موسم انتہائی ثمرآور ہے۔
جس میں انسان مسلسل جغرافیائی اور نسلی فرق مٹا کر قوم اور قبیلے کے تعصب چھوڑ کر بلند نظر ہوتا جا رہا ہے۔ جس طرح سورج اور نسیم سحر پوری کائنات کے لیے لطف اور زندگی کا پیغام بنتی ہے، اسی طرح انسانیت بھی اپنے خواب کی تعبیر کے لیے ہم آواز ہونے کا عزم کر رہی ہے۔ اس وقت دنیا میں روشن خیال اور اہل دانش طبقے کے ہاں ایک عالمی وطن کا تصور زور پکڑ رہا ہے، جہاں دنیا کو گلوبل ولیج بنانے کی تیاری عروج پر ہے۔ تمام انسانیت ایک عالمی نظام عدالت کے لیے ٹیکنالوجی کے میدان میں ایسے معجزے دکھا رہی ہے جہاں اس نظام کو دنیا کے کونے کونے میں رائج کرنا آسان ہو گیا ہے۔ تمام دنیا پر مساوی کنٹرول، تمام امور سے باخبر رہنے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر مواصلاتی ذرائع ایک عالمی حکومت کے برپا ہونے کے لیے انتہائی معاون اور مددگار ہیں۔ گویا انسان ظہور عدل کے مقدمات دھیرے دھیرے مہیا کرتا چلا جا رہا ہے، اور دنیا دم بدم، قدم بقدم عصر ظہور سے قریب ہو رہی ہے۔ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ انسان خود ظالم اور ستمگر ہو، تباہیوں کا نمائندہ ہو تو بھلا کیسے اس کا انتظار کرے گا جس کی شمشیر کی خوراک ستم گروں کا خون ہے۔ بد اخلاق اور بد کردار شخص بھلا کہاں کسی اخلاقی انقلاب کا ہم آواز بن سکتا ہے؟ انتظار کے حقیقی معنی یہ ہیں کہ ایک ایسی تیاری کا عزم جہاں اس آزادی، صلح اور عدل کی خواہش مند فوج میدان جہاد میں ان خرابیوں کو دور کرنے کا ذمہ اٹھائے، سپاہیوں کے دل میں ایسا شوق و ولولہ پیدا کرے جہاں دل اس عظیم تبدیلی کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ یہی حقیقی منتظر کا وظیفہ ہے کہ وہ انسانوں کی تربیت اور آمادگی کے لیے دل و جان سے زور بازو آزمائے۔ ایک عالمی نجات دہندہ ایسا سماجی اصلاح کا وظیفہ بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے، کیونکہ زمانہ اپنے خواب کی تعبیر کی طرف محو سفر ہے۔ ایسے سماجی انقلاب کے لیے بلند عزائم، بلند نظر اور پاک کردار لوگوں کی ضرورت ہے، جو پوری طرح آمادہ، چوکنے، باہمت اور صاحب یقین ہوں۔ یہی بامقصد انتظار کا حقیقی مفہوم ہے۔ عالمی نجات دہندہ کی آمد کے لیے انتظام و اہتمام بھی عالمگیر سطح پر ہونا چاہیے، اور بغیر تفریق ملت و مذہب سماج کی اخلاقی تربیت کے لیے میدان آزمانے والے اس فطری اور عظیم خواب کے سچے ہم آواز ہیں۔ معاشرے میں موجود بے انتہا تشدد اور فساد پر مایوسی اور نفسیاتی الجھن کی بجائے انہی معاشروں میں امید کی ایسی روح پھونک دیں کہ انسان اپنے آفاقی اور الہی وعدے کی روشنی میں امید کے پروں سے پرواز کرنے لگے۔ نجات دہندے کی نوید ایک زندہ و جاوید امید کا نام ہے۔ انسانی حقوق کے نام نہاد نمائندے انسانی معاشروں کو اپنے کھوکھلے امن کے نعروں سے بہلاتے رہتے ہیں، اور اسلحے کے خوف سے برپا شدہ وقتی امن انسان کی بے چینی میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ تاریخ بشریت میں بے شمار رہنما اپنے لوگوں کی آزادی کے لیے آگے آئے، مگر ان کے عمل میں انسانی حقوق کی پامالی بھی شامل رہی، یہاں تک کہ کمیونسٹ انقلاب میں بھی لوگوں کو عدل و انصاف اور مساوات کے نعرے سے بے وقوف بنا کر نظام کو چند سخت گیر لوگوں کے ہاتھ میں دے کر عام انسانوں سے فکر اور نظر کا حق چھین لیا گیا۔ بے شمار افسانوی ڈکٹیٹرز نے مصنوعی اجارہ داری کے ذریعے طاقتور حکومت کے خواب دیکھے، مگر فطرت اور قدرت نے انہیں بری طرح پچھاڑ دیا۔ اسلامی فرقوں میں بھی ایک عظیم نجات دہندے کا ظہور یقینی ہے، جو پیغمبر کے گھرانے سے ہوگا، نام مہدی ہوگا۔ یہاں تک کہ وہابی فرقہ بھی مہدی موعود کے عالمی نجات دہندہ ہونے کا یقین رکھتا ہے۔ توحید کے بعد وجود مہدی ہے، جو تمام ادیان و مذاہب اور تمام انسانیت کا مشترکہ عقیدہ اور خواب ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد کے قرآنی دعوے کی روشنی میں امام مہدی کا وجود لازمی اور ضروری ہے۔ اگرچہ مسلمانوں کے بعض فرقے اس عظیم مسلح کی پیدائش کے قائل ہیں، اہل بیت کے پرحکمت بیانات کی روشنی میں امام قائم موجود ہیں، عالم غیبت میں ہیں، مگر ان کی ہدایت کا فیضان تمام دنیا سے منسلک اور جاری ہے، بالکل اسی طرح جیسے تقریباً 26 انبیاء کو خدا نے طویل اور کم غیبتیں عطا کی۔ علامت ظہور نعمت و ہدایت انسانی شعور کے لیے راستے کا سنگ میل ہے، کیونکہ ہر انقلاب سے پہلے اس کی واضح نشانیاں انقلاب کی آمد کا پتہ دیتی ہیں۔ معاشرے میں شدت پسندی، تشدد، اخلاقی انحطاط، انسانی حقوق کی پامالی
اور ظلم و جور کا دباؤ حد سے بڑھے گا تو سماجی شعور ایک انقلابی دھماکے کا شکار ہوگا۔ سنی و شیعہ روایات میں علامت ظہور اس عدل و انصاف کی بشارت ہے۔ جب زمانہ ظلم و جور سے بھر جائے گا، تاجیل ظہور کی دعا بھی اسی دردناک صورتحال میں اہل نظر کا وہ استغاثہ ہے جس پر غیرت الہی جوش میں آ کر زمانے کو عدل الہی سے فیضیاب کرے گی۔ دجال کا تصور بھی ایسی یک چشم ظالم قوت کا استعارہ ہے جو مادی آنکھ سے دنیا کو اپنے ذاتی مفادات کی بھینٹ چڑھائے گا، مانوی آنکھ سے محروم ہوگا۔ گویا مادہ پرست ظالم طاقت ہی وقت کا ایسا دجال بنے گی جس سے نسل انسانی پناہ مانگے گی۔ ہر پیغمبر نے اپنے وقت کے دجال سے مقابلہ کیا اور عوام الناس کو اس کی عیاری سے باخبر رکھا۔ سفیانی کا خروج بھی شیعہ سنی روایات میں علامت آمد قائم ہے۔ سفیانی کسی ایک شخص کا نام نہیں بلکہ صفاتی طور پر لوٹ مار، سود خوری، شیطانی ذرائع رکھنے والا، عیار و مکار اور منافق، لوگوں کے اموال لوٹنے والا، خدا کی دشمنی میں شیطانی گروہوں کی سربراہی کرنے والا کردار سفیانی ہے۔ اور روایات میں یہ ایک کردار نہیں بلکہ متعدد سفیانی شیطانی افکار کے ساتھ نسل انسانی کا مقدر سیاہ کریں گے۔ ناقہ صالح کے بچے نے شدت سے فریاد کی اور ظالم امت پر عذاب آ گیا۔ بالکل اسی طرح ان سفیانی عیاروں کی چیرہ دستیوں کے مقابل تڑپتی انسانیت کا نعرہ استغاثہ نجات دہندہ عالم کے ظہور کے دروا کرے گا۔ امام مہدی کی غیبت اور طول عمری کا مسئلہ ہمیشہ سے موضوع بحث رہا ہے، جبکہ طبعی عمر کی حد معین کرنا ممکن نہیں، یہاں تک کہ مادی مصنوعات بھی اچھے استعمال سے اپنی مقررہ گارنٹی سے زیادہ عرصہ چل جایا کرتی ہے۔ 5000 ملین کی عمر رکھنے والا یہ کرۂ ارض رب کی عظیم قدرت کا حسین شہکار ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق جلد ہی انسان عمر کی سرحدیں توڑنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ زندہ موجودات کو لیبارٹریوں میں ہزاروں گنا زیادہ حیات دینے والے سائنسدان جو ایک حقیر سی مکھی کو 900 گنا زیادہ زندگی دینے میں کامیاب ہو گئے ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ عنقریب انسانی زندگی 70,000 سال تک بڑھائی جا سکے گی۔ یہ الگ بات کہ ایسا طول عمری کا نتیجہ تجربہ انسان کے لیے کتنا تکلیف دہ ہوگا کہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہم سے حیات کے 2 دن گزارنے مشکل ہیں، جانے خضر کس طرح بارے حیات اٹھائے پھرتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی متفق ہیں کہ تعمیری افکار، سچے عقائد اور صحت مند فکر انسان کی زندگی میں غیر معمولی اضافہ کر سکتی ہے۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ غذاؤں کے مؤثر استعمال اور دیگر لوازمات کے ذریعے سائنس جلدی بڑھاپے کو شکست دے گی۔ ان تمام حقائق کی روشنی میں طبعی عمر کا تعین ایک جھوٹا افسانہ اور تخیلاتی تعویل ہے جسے ہماری سوچ کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ استوائی علاقوں میں ایسے درخت پائے جاتے ہیں جن کی عمر جاویدانی ہے، ان کی جڑیں اور کونپلیں مسلسل نمو پاتی ہیں۔ یہ درخت زمانہ اول سے آج تک موجود ہیں۔ ان تمام مادی حقائق کے باوجود خدا اس بات پر قادر ہے کہ وہ اپنے خاص بندوں کو کسی کار خاص کی مصلحت کے تحت جاویدانہ زندگی عطا کرے۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت خضر اس کی بہترین مثال ہیں۔ وہ مریض جو اپنے معالج کی موجودگی سے بے خبر ہو، وہ طالب علم جو اپنے استاد سے ناواقف ہو، وہ پیاسا جو کنویں کی موجودگی سے لا علم ہو، کیوں کر ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ وعدہ الہی کی سچائی پر یقین اور نور ولایت کے طلب کی شدت ہی تشنگان ہدایت کو منجی عالم کی معرفت عطا کر سکتی ہے۔ جس طرح رسول اعظم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے مجھے مبعوث کیا، لوگ اس کی قیادت اور پیشوائی کے نور سے ایسے مستفید ہوں گے جیسے بادلوں کی آڑ میں چھپا سورج اپنی برکتیں تقسیم کرتا ہے۔ امام قائم کا وجود اس میں بابرکت، باثمر اور پاکیزہ درخت کی مانند ہے جسے مالی برقرار رکھنے کے لیے پانی دیتا ہے، جبکہ اس کے گرد بے شمار بے فائدہ گھاس اسی کے صدقے میں پانی سے سیراب ہو کر زندہ رہتی ہے۔ ہٹ جائیں گر امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان سے۔ میدان جنگ میں کمانڈر کی موجودگی کا ضامن وہ لہراتا جھنڈا ہوا کرتا ہے جسے دیکھ کر سپاہی کا خون گرم رہتا ہے۔ جب تک کمانڈر کی موجودگی کا احساس رہے، مجاہد کا حوصلہ تازہ دم رہتا ہے، اور پھر تمام اسلحے، ساز و سامان اور افرادی قوت کے باوجود کمانڈر کی شہادت ساری سپاہ کے حوصلے پست کر دیتی ہے اور لشکر کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔
بالکل ایسے ہی صاحبان ایمان خود کو لاوارث نہیں بلکہ ایک الہی محافظ و وارث کی موجودگی کے یقین کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہیں، اصلاح نفس کرتے سچے عاشق جو انتظار کے تعمیری مفہوم سے خوب آگاہ ہیں۔ امام جعفر صادق کی فرمان کی روشنی میں ہمارے قائم کے قیام کے بعد زمین سورج کی روشنی سے بے نیاز ہو جائے گی۔ روشنی اور انرجی کے ان بے کراں سرچشمے صنعتی ترقی میں سورج کی روشنی کے مقابل آ کھڑے ہوں گے، راتیں دنوں کا منظر پیش کریں گی۔ ایک اور حدیث میں تمام دنیا ہمارے قائم کے لیے ایک ہتھیلی کی مانند ہوگی۔ اس وقت انسان سائنسی ترقی کے اس مقام پر ہے جہاں نصب شدہ سیٹلائٹ کلائی پر بنی کھڑی کی سوئیاں تک دکھا سکتے ہیں۔ ایسا مواصلاتی نظام ہی ایک عالمگیر حکومت کے تمام امور کو چشم زدن میں تمام عالم تک پہنچا سکے گا۔ پلک چھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچنے کی علامت بھی اس وقت سائنسی ترقی میں سامنے آ چکی ہے، جہاں دنیا مواصلاتی رابطوں میں گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ ایک اور حدیث میں علامت بیان کی گئی کہ مہدی ایک سحاب پر سوار ہوں گے جو زمین و آسمان کے ساتوں طبقوں کی طرف سفر کرے گا۔ گویا خلائی سواریاں اور ہوائی جہاز اس وقت ماضی کے محیر العقول علامتوں کے ثبوت بن کر اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ انسانی ارتقاء کا سفر نجات دہندہ کی عظیم آمد کے لیے قدم بقدم محو سفر ہے۔ ظہور مہدی کا ایک ثمر خوشبودار وحدت ادیان کی صورت میں سامنے آئے گا۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں مفضل ادیان کے تمام اختلافات ختم ہو جائیں گے اور تمام ادیان ایک دین میں بدل جائیں گے۔ امام قائم رنگ برنگی زبانوں، قوموں، نسلوں اور تہذیبوں کو اپنی حکمت کے دامن میں سمو کر ایسا متحد اور منظم معاشرہ ترتیب دیں گے جہاں تمام عالم انسانیت یک زبان، یک دل اور یک فکر ہو جائے گا۔ انجیل، تورات، زبور اور قرآن اپنے خالص اور حقیقی نور ہدایت کے ساتھ لمحہ قائم پر رواں ہوں گے۔ تحریف شدہ عقائد اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ امام ہدایت الہی کلام کو اصلی قالب میں پیش فرما کر جہان موجود کو وحدت دین کا تحفہ عطا کریں گے۔ معطل شدہ قوانین الہی اپنی تمام تر نورانیت کے ساتھ سارے عالم کے انسانوں کو تزکیہ نفس سے ہمکنار کریں گے اور دنیا کے سارے انسان اس گہوارۂ عدل و عشق کے بحر الہی سے سیراب ہوں گے۔ دین فقط اسلام ہوگا اور تمام نسل آدم ہم زبان، ہم فکر اور ہم دم ہوگی۔ تھکی ہوئی لہو تھوکتی انسانیت بالآخر سکون و اطمینان کے چشمہ کوثر پہ پہنچ کر اپنے فطری خواب کی تعبیر سے ہم آغوش ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔